اور اللہ فرما رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، جیسے عثمان ایمان لائے، جیسے حضرت عمر ایمان لائے، جیسے علی ایمان لائے، جیسے حضرت بلال ایمان لائے، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تم ایسے ایمان لاؤ۔ اور یہ منافقین کیا کرے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے۔ تو یہ منافقین حضور کے صحابہ کو پاگل کہہ رہے۔ کیوں کہہ رہے؟ وجہ یہ عشق میں اتنے سچے تھے، ان کے دل میں حضور کا عشق اتنا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام تھوک دے تو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضور کے تھوک کو بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور حضور کا تھوک اپنے ہاتھ میں لے کر وہ چہرے پر ملتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر منافقین ان صحابہ کو پاگل کہتے تھے۔ حضور سے اتنا عشق تھا کہ اگر حضور علیہ السلام وضو کرتے تو وضو کے قطرے جو ہاتھوں سے، چہرے سے ٹپکتے نا زمین پر، تو صحابہ اتنے پکے عاشق رسول تھے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے قطرے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور ہاتھوں میں لے کر اس کو چہرے سے ملتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جن کو حضور کے وضو کے قطرے نہیں ملتے تھے، وہ لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے جن کو حضور کے قطرے مل چکے، ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ مس کرتے تھے۔ سمجھ رہے؟ ایسے عاشق رسول تھے کہ ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ملتے تھے اور پھر وہی ہاتھ اپنے چہرے پر لگاتے تھے۔ ایسے عاشق رسول تھے، اتنے پکے عاشق رسول تھے۔ لیکن ہم کیا ایسے عاشق رسول ہیں؟ ارے حضور علیہ السلام سفر کر رہے اور ان کا عمامہ شریف اگر کسی درخت سے الجھ جاتا، کسی ببول کے کانٹے کے درخت سے لگ جاتا تھا، تو صحابہ دیکھتے تھے کہ حضور کا عمامہ ایک کانٹے دار درخت سے لگ گیا، چپک گیا، الجھ گیا۔ تو صحابہ ایسے عاشق رسول تھے کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنا عمامہ اس درخت سے لگاتے تھے، اس درخت سے لگاتے تھے، کانٹے میں اٹکاتے تھے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا کی سنت ہے، اس درخت سے میرے حضور کا عمامہ الجھ گیا تھا۔ یہ ایسے عاشق رسول تھے۔